السلام علیکم دوستو یورپی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ 19ویں صدی میں سب سے اہم کردار نیپولین بوناپارٹ کا تھا۔ نیپولین 15 اگست 1769 کو فرانسیسی علاقے کورسیکا میں پیدا ہوا۔ اس وقت فرانس کی معاشی اور سیاسی حالت خراب تھی اور تمام معاشی اور سیاسی طاقت فرانس کے بادشاہ کو حاصل تھی۔ فرانسیسی معاشرہ 3 درجات میں تقسیم تھا۔ پہلا درجہ پادری، دوسرا اشرافیہ اور تیسرا درجہ عام لوگوں کے لیے مختص تھا۔ پہلے اور دوسرے درجے کے لوگوں کے لیے قانون الگ تھا اور انہیں بہت سے حقوق حاصل تھے۔ انہیں ٹیکسز سے بھی استثنا حاصل تھا۔ اس کے برعکس عام لوگوں کے لیے قانون الگ تھا اور انہیں بے پناہ ٹیکسز کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ عام لوگوں کے لیے زندگی اجیرن بن چکی تھی۔ انقلاب وقت کی ضرورت بن چکا تھا، لہٰذا لوگوں نے نظام بادشاہت کے خلاف کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا اور انقلاب برپا کر دیا۔ نیپولین اس وقت فرانسیسی فوج میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ اچھی کارکردگی کی وجہ سے اسے ترقیاں ملتی رہیں اور وہ بریگیڈیئر جنرل کے عہدے تک جا پہنچا۔ 1789 کے فرانسیسی انقلاب میں بادشاہ کو نظامت سے نکال کر جمہوری فرانس کی بنیاد رکھی گئی۔ نظام حکومت کو بادشاہ سے تبدیل کر کے فرینچ ڈائریکٹری بنائی گئی۔ تاہم نیپولین نے اس حکومت میں بھی اپنی فوجی خدمات جاری رکھیں اور 1795 میں حکومت وقت کے خلاف شاہی بغاوت کو ناکام کرنے پر اسے میجر جنرل بنا دیا گیا۔ دیگر ممالک کے بادشاہ بھی خوفزدہ تھے کہ کہیں فرانسیسی انقلاب کی طرح ان کے ممالک میں بھی بغاوت نہ شروع ہو جائے، لہٰذا وہ جمہوری فرانس کے خلاف تھے۔ 1796 میں فرانچ ڈائریکٹری کی ہدایت پر نیپولین نے آسٹریا کے خلاف جنگ جیتی۔ جمہوریہ فرانس اور دیگر یورپی ممالک کے درمیان فسادات شروع ہو رہے تھے۔ فرینچ ڈائریکٹری نے نیپولین کو برطانیہ کے خلاف لڑنے کا حکم دیا، تاہم اس وقت فرینچ آرمی میں اتنی سکت نہ تھی کہ وہ برطانوی شاہی نیوی کا مقابلہ کرے اور نیپولین یہ بات بخوبی جانتا تھا۔ اس نے ڈائریکٹری کو اس بات پر متفق کیا کہ وہ برطانیہ کے بجائے مصر پر حملہ کرے گا اور برطانیہ کا انڈیا تک معاشی راستہ بند کر دے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا اور مصر میں جنگ جیت لی۔ مصر میں 1 سالہ قیام کے دوران اسلامی تعلیمات نے عظیم فرانسیسی مدبر و جرنیل کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ یہ جولائی 1798 کا واقعہ ہے جب فرانسیسی فوج کے کمانڈر کی حیثیت سے نیپولین بوناپارٹ نے مصری شہر سکندریہ پر قدم دھرے۔ فرانسیسی اس لیے مصر آئے تھے تاکہ علاقے میں برطانوی اثر و رسوخ ختم کر سکیں، نیز ہندوستان سے انگریزوں کی تجارت کو نقصان پہنچائیں۔ نیپولین اگست 1799 تک مصر میں مقیم رہا۔ اس دوران وہ فلسطین بھی گیا تاکہ وہاں تعینات برطانوی فوج سے نبرد آزما ہو سکے۔ کچھ ہی لوگ جانتے ہیں کہ دوران قیام مصر میں نیپولین بوناپارٹ نے کم از کم ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ہونے کی خبر بے بنیاد نہیں۔ یہ 6 دسمبر 1798 کو مشہور فرانسیسی اخبار گزٹ نیشنل یونیورسل میں شائع ہوئی۔ یہ اخبار پورے یورپ میں فرانسیسی حکومت کے ترجمان کی حیثیت سے مشہور تھا۔ درج بالا اخبار میں چھپنے والی خبر افشا کرتی ہے کہ نیپولین نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہ کہ اس کا اسلامی نام علی نیپولین رکھا گیا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں عظیم جرنیل و مدبر سمجھا جانے والا نیپولین بوناپارٹ پھر بطور مسلمان کیوں مشہور نہیں ہوا؟ اس سوال کا جواب نیپولین کی مذہبی زندگی میں پوشیدہ ہے۔ اس کے والدین کیتھولک عیسائی تھے، اس کی پرورش بھی رومن کلیسا کی مذہبی روایات کے مطابق ہوئی، تاہم وہ جوانی میں موحد بن گیا۔ عیسائی دنیا میں یہ اصطلاح ان عیسائیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو ایمانی عقیدے نہیں، عقل اور فطری مظاہر کی بنا پہ ایک خدا کی موجودگی تسلیم کر لیں۔ یہ عیسائی موحد اس لحاظ سے روایتی عیسائیوں سے مختلف ہیں کہ یہ بائبل کی غلطیوں سے پاک ہونے کے عقیدے اور عقیدہ تثلیث پہ یقین نہیں رکھتے، نیز وہ خلاف العقل کرشموں اور معجزوں سے بھی انکار کرتے ہیں۔ گویا کم از کم نیپولین بے خطا بائبل اور تثلیث عقائد تسلیم نہ کرنے کے باعث فکری طور پر مسلمانوں کے زیادہ قریب تھا۔ مزید برآں وہ سمجھتا تھا کہ جزا و سزا کا مذہبی عقیدہ معاشرے میں نظم و ضبط برقرار رکھتا اور شہریوں کو جرائم کرنے سے روکتا ہے، وہ مذہب کی افادیت کا قائل تھا۔ نیپولین مصر پہنچا تو سیاسی عسکری رہنماؤں کے علاوہ وہ علماء سے بھی ملا۔ بعض اوقات علماء دین سے اس کی ملاقاتیں کئی گھنٹوں پہ محیط ہوتیں۔ اس دوران مختلف مذہبی افکار و مسائل زیر بحث آتے۔
انہی ملاقاتوں کے ذریعے نیپولین کو اسلام کے متعلق قیمتی معلومات حاصل ہوئیں، حتیٰ کہ وہ اسلامی فقہ کے بنیادی خد و خال بھی جان گیا جو تب مصر میں رائج تھا۔ مصر پہنچ کر نیپولین نے اسلام کا ذکر اچھے الفاظ میں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعظیم دی۔ دوران قیام جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موقع آیا تو اس کے حکم پر فرانسیسی فوج نے قاہرہ کی سڑکوں پہ خصوصی پریڈ کا مظاہرہ کیا۔ اس سے قبل اگست 1789 میں وہ مصر کے شیخ الاسلام کو خط لکھ کر بتا چکا تھا، میں تمام دانشوروں کو ساتھ ملا کر دنیا میں قرآن کے اصولوں پہ مبنی ایک منظم حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں۔ صرف قرآن پر عمل کر کے ہی انسان سچی خوشیاں پا سکتا ہے۔ نیپولین کے درج بالا قول و فعل سے یہی لگتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، تاہم اس کے قریبی ساتھیوں اور جرنیلوں کا بیان ہے کہ اس نے مصر میں قدم جمانے اور سیاسی طاقت پانے کی خاطر مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ مصر سے نیپولین کی رخصتی کے بعد اس کے عمل بھی یہاں کرتے ہیں کہ وہ پہلے کی مانند معاہد کی زندگی گزارتا رہا۔ مسلمان صرف اس لیے ہوا کہ مصری مسلمانوں کا دل جیت سکے، مگر بعض شواہد انکشاف کرتے ہیں کہ دین اسلام نے 1 سالہ دور میں نیپولین پر دیر پا اثرات مرتب کیے۔ اول رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ نے اسے بہت متاثر کیا، اسی لیے ممتاز امریکی مورخ جوان کول نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سچ ہے، نیپولین دل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتا تھا۔ دوسرا ثبوت نیپولینی کوڈ کی صورت ہمارے سامنے موجود ہے، جو بحیثیت سیول کوڈ فرانس ہی نہیں اکثر یورپی ممالک مثلا اٹلی، ہالینڈ، بیلجیم، پولینڈ، جرمنی وغیرہ میں رائج ہوا۔ اس کوڈ کی کئی دفعات اسلامی تعلیمات سے ماخوذ ہیں۔ مثال کے طور پر فکر اسلام سے استفادہ کرتے ہوئے نیپولین کوڈ میں مملکت کے سبھی شہری قانون کی نظر میں برابر قرار پائے، ہر شہری کو آزادی رائے کا اظہار کا حق ملا، وہ جائیدادیں رکھنے کے حقدار بنے اور حکومت کا ان پہ زبردستی قبضہ ناجائز ٹھہرا، خواتین کو طلاق کا حق مل گیا، نیز فرانس سے جاگیرداری کا خاتمہ ہوا۔ نیپولینی کوڈ میں اسلامی فقہ کے مطابق والدین کو بچوں کے نان نفقہ کا پابند بنایا گیا۔ اسلامی تعلیم کے زیر اثر ہی نیپولین اپنے کوڈ میں دادا دادی اور نانا نانی کو یہ حق بھی دینا چاہتا تھا کہ وہ اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو ماں باپ کی ناجائز مار پیٹ سے بچا سکیں، تاہم کامیاب نہ ہو سکا۔ غرض عالم اسلام میں 1 سالہ قیام کے دوران نیپولین بوناپارٹ نے اسلامی تعلیمات سے جو مفید و انسان دوست باتیں پائیں، انہیں بعد ازاں 1804 میں وضع کردہ اپنے سیول کوڈ میں جمع کر دیا۔ یہ دین اسلام کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہمارا دین ایک اور لحاظ سے بھی فرانسیسی جرنیل پہ اثر انداز ہوا۔ اسلام سے واقف ہونے کے بعد اسے احساس ہوا کہ سود کی لعنت کے باعث یورپی ممالک غربت، پسماندگی اور بیماریوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ چونکہ برطانیہ سود خوروں کا پشت پناہ تھا، اس لیے بھی وہ انگریزوں کے خلاف صف آرا ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب فرانس کے دشمن یورپی ممالک کے بادشاہ نیپولین کے خلاف جمع ہونے لگے۔ ادھر نیپولین بھی فیصلہ کر چکا تھا کہ فرانسیسی انقلاب کے اثرات دیگر یورپی ممالک میں بھی محسوس کیے جانے چاہیے اور وہاں کا شاہی نظام ختم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو برابری کے حقوق مل سکیں۔ لہٰذا نیپولین نے اپنی فوجی طاقت کے اظہار اور فرانس کی حدود کو بڑھانے کے لیے کچھ یورپی ممالک پر حملہ کر دیا۔ 1803 سے 1815 تک نیپولین کی جنگوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ ادھر یورپی ممالک نے نیپولین کا مقابلہ کرنے کے لیے کئی اتحاد قائم کیے، لیکن انہیں تقریباً ہر بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1805 میں نیپولین نے آسٹرلیٹز جنگ میں آسٹرینز اور رشینز کو شکست دی۔ نیپولین یورپی ممالک کے خلاف یکے بعد دیگر فتوحات حاصل کرتا رہا، لیکن برطانیہ اس کے لیے کافی مشکل ٹھہرا۔ نیپولین جو کئی یورپی ممالک پر قبضہ کر چکا تھا، اس نے برطانیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کانٹیننٹل سسٹم متعارف کروایا۔ اس نے اپنے قبضہ میں موجود تمام ممالک کو پابند کیا کہ برطانیہ سے معاشی تعلقات ختم کیے جائیں اور برطانیہ کو بین الاقوامی تجارت کے لیے کوئی بندرگاہ نہ دی جائے۔ روس کے کانٹیننٹل سسٹم سے نکلنے کے بعد نیپولین نے 1812 میں ماسکو کی طرف مہم کرتے ہوئے قبضہ کر لیا، لیکن روسی بادشاہ نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا۔ نیپولین نے وہاں 1 مہینہ انتظار کیا، لیکن سردی کی شدت میں اس کے بے تحاشا سپاہیوں کی موت واقع ہوئی، لہٰذا اس نے واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔
وہ اس وقت فرانس اور دیگر محاذوں پر بھی یورپی ممالک کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اسی وقت ایک بڑا یورپی اتحاد ابھرا اور اس نے نیپولین کی فوج کو کافی نقصان پہنچایا اور پیرس پر قبضہ کرتے ہوئے نیپولین کو 1815 میں ایلبا جزیرے پر جلا وطن کر دیا اور بادشاہ لوئس کی حکومت قائم ہوئی۔ نیپولین 1 سال کے اندر ہزاروں لوگوں کے ہمراہ فرانس واپس لوٹا۔ بادشاہ لوئس ملک سے بھاگ گیا۔ نیپولین نے ایک دفعہ پھر اپنی حکومت قائم کی اور دشمن ممالک پر حملہ کیا اور انہیں کافی نقصان بھی پہنچایا، لیکن بالآخر برطانیہ نے 1815 میں واٹرلو کی جنگ میں نیپولین کی فوجی مہم کو سختی سے کچل ڈالا اور ایک دفعہ پھر نیپولین کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس مرتبہ اسے فوجی نگرانی میں سینٹ ہیلینا جزیرہ پر جلا وطن کیا گیا۔ 1821 میں نیپولین کی موت واقع ہوئی اور اسے اس کی خواہش کے برعکس اسی جزیرے پر دفن کیا گیا۔ تاہم 1840 میں اس کی لاش کی باقیات کو فرانس کے دارالحکومت پیرس میں دفن کرنے کے لیے لایا گیا۔ نیپولین کی فوجی مہم کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ جس ملک پر بھی قبضہ کرتا وہاں پر اپنا بنایا ہوا کوڈ نیپولین لاگو کرتا اور لوگوں کو برابر کے حقوق دیتا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ نیپولین کی موت تک فرانس سکڑ کر اپنی سابقہ حدود تک واپس پہنچ چکا تھا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔